افغانستان کے اندر جتنے غیر ممالک کے سفارت خانے ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا ہے کہ وہ سفارت خانے رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ ابھی جو بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تاجکستان کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے سرحدی علاقے میں افغان فورسز پر حملے کی وجہ سے 1000 سے زائد اہلکار سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو اس قسم کی نیوز آنے لگی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور جو سفارتی تعلقات ہیں افغانستان کے دنیا کے مختلف ممالک سے ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی دیکھیں عاصم، اس حوالے سے جو 20 سال یہ جنگ جاری رہی ہے، پہلا تو یہی ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ جنگ چھڑنی چاہیے تھی یا نہیں چھڑنی چاہیے تھی۔ امریکہ نے جس قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کیا وہ کرنا چاہیے تھا، یا اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ وہ کتابیں پڑھیں جو امریکی جرنیلوں نے لکھی ہیں یا تجزیہ کاروں نے لکھی ہیں، جب امریکہ نے عراق میں اور افغانستان میں یہ کارروائی شروع کی تو ان سے آپ کو بڑی حد تک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایکچولی کرنا کیا ہے۔ ایون وہ فوجی کمانڈرز جو افغانستان میں پہنچے انہوں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں یا مضامین لکھے ہیں وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، اور ہم نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ آن دا گو بنائی۔ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی کین بامب آر وے آؤٹ آف دس کانفلکٹ، یہ ہم کر پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک ڈفرینٹ ٹیرین تھی، ایک گوریلا کانفلکٹ تھا، پھر امریکہ کی اپنی جو ترجیحات تھیں وہ بدلتی رہی ہیں۔ کبھی وہ اس مسئلے کو جنگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے تھے، کبھی وہ جو ہے وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنا چاہتے تھے۔ لیکن ایک چیز جو اس پورے عرصے میں کنسسٹنٹ رہی ہے، چاہے وہ امریکہ کے اندر موجود تجزیہ کار ہوں، امریکہ کے باہر موجود لوگ ہوں، یا میڈیا میں جس قسم کی گفتگو افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ہوتی رہی ہے وہ یہ تھی کہ جس دن افغانستان سے امریکہ اور اتحادی فوجیں نکلیں گی اس دن افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ پورا انفراسٹرکچر جو کھڑا کیا گیا ہے افغانستان میں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں یا سول انفراسٹرکچر ہو، اس کی بنیاد وہ پیسہ تھا، وہ ڈالرز تھے جو امریکہ نے افغانستان میں پمپ کیے ہیں۔ اور جس دن امریکہ نکلے گا ظاہر ہے وہ پیسہ بھی کم از کم اس حد تک امریکہ افغانستان میں ہر سال دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو کیا افغانستان کی حکومت کے اندر یا افغانستان کی اکانومی کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر یا اتحادی افواج کے بغیر اپنی سیکیورٹی، اپنی معیشت اور اپنے انفراسٹرکچر کو سنبھال سکیں؟ تو اس کا جواب عمومی طور پر جو آپ کو ملتا تھا وہ نہیں میں ملتا تھا۔ مجھے یاد ہے آج سے کئی برس پہلے میری ایک امریکی فوجی افسر سے ملاقات ہوئی، اور میں اتفاق سے اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہی تھا، آپ کے ساتھ میں ان بریفنگز کو اور ان معاملات کو کور کر رہا تھا۔ تو وہ افسر 2 جو ٹرمز ہیں وہ افغانستان میں گزار کر آئے تھے، سروس کر کے آئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے جس دن امریکی افواج، کیونکہ ان دنوں میں صدر اوباما کے دوسرے دور میں بھی یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ کیا افواج کو واپس بلانا چاہیے یا نہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں اگر امریکی فوجیں افغانستان سے واپس آ گئیں تو افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ انہوں نے جواباً مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ان سے کہا میرے خیال میں تو یہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے یہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا جس دن امریکہ وہاں سے نکلے گا۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، جو ان کی وہ نیم ٹیگ ان کی وردی پر لگا ہوتا ہے وہ اتارا، اور مجھ سے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو ایک پبلک پاسچر تھا، ایک پبلک پوزیشن تھی امریکہ کی، لیکن ان ورڈلی سب یہ جانتے تھے کہ حقیقت یہی ہے، اور اس کی انڈیکیشنز جو ہے وہ اب ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں افغانستان میں، انہوں نے طالبان کو جوائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے کام کرتے رہے ہیں بطور انٹرپریٹر یا دوسری حیثیتوں میں، ان کے لیے امریکہ کے اندر اس وقت بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا، ان کو امریکی افواج کے ساتھ ہی وہاں سے نکالا جائے یا ان کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ امریکہ جب یہ اکانومی ایک طرح سے شکست و ریخت کا شکار ہوگی
تو طالبان اور جو دیگر وار لارڈز ہیں امریکہ میں افغانستان میں، ان کے اندر خانہ جنگی پیدا ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. تو اس حوالے سے آئندہ چند ماہ جو ہے وہ بہت میرا خیال ہے تشویش کا باعث ہوں گے، نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ افغانستان کے ارد گرد جو دوسرے ملک ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ اگر افغانستان میں حالات بگڑتے ہیں تو جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ملک ہیں بطور خاص پاکستان، اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی آئے گا. اسی لیے پاکستان نے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی کاشس اپروچ لی ہے. وہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جاتے یہ کہنے میں کہ افغانستان کے اندر کس طرح کے حالات ہونے چاہیے یا امریکہ کو کس قسم کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے یا انہیں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ جو بھی صورتحال بنتی ہے، اندازے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ شاید طالبان ایونچولی ٹیک اوور کر لیں گے، تو پھر طالبان کے ساتھ آگے کوئی بات چیت کی جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی جو باقی دنیا ہے ان کو بھی اسی طرح کی کوئی پالیسی اپنانی پڑے گی. جہاں تک دیگر غیر ملکی سفارت خانوں کی بات ہے، اگرچہ طالبان نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدے میں اس بات کا اعادہ کیا ہے، اس بات پر اگری کیا ہے کہ وہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا خیال رکھیں گے، خواتین کے رائٹس کا خیال رکھیں گے، وہ اپنے جو سیاسی یا عسکری دشمن ہیں ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائیاں نہیں کریں گے. لیکن اس وقت ظاہر ہے انہیں امریکہ سے جان چھڑانی تھی. جب امریکہ نکل جائے گا افغانستان کی سرزمین سے پوری طرح، جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی اے پی کی رپورٹ جو کل ہی آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ بگرام ایئر بیس جب افغانستان سے چھوڑا امریکہ نے اور فوجیں باہر نکلی تو بالکل رات کے اندھیرے میں نکلی، اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایون اس بیس کے نئے کمانڈر کو بھی نہیں بتایا گیا. گویا افغانستان کو ایک طرح سے امریکہ ڈمپ کر کے جا رہا ہے، جان چھڑا کر جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کسی جگہ کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، کسی گھر کو اس طرح ابینڈن کر دیتے ہیں، تو جو لوٹ کے مال کا حال وہاں ہوتا ہے، میرا خیال مجھے تو اسی طرح کا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا امریکہ کے جانے کے بعد طالبان اپنے معاہدے کی شرائط پر اس طرح سے قائم رہیں گے؟ کم از کم مجھے اس حوالے سے جو ہے کوئی صورتحال اتنی امید افزا نہیں لگتی. اچھا، یہ بھی نیوز میں کئی جگہ آ رہی ہے کہ جو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اپنا ہتھیار چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں. ان کا ہتھیار وہ خود رکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں ابھی آپ کے پر کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، آپ اپنا بس جئیں، ابھی آپ کو کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. تو اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک منظم طریقے سے وہ شاید میرا خیال ہے طالبان اپنی فورسز بنا رہے ہیں اندر ہی اندر. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، آپ جیسے انڈیا اور پاکستان کی جو راہداری استعمال ہو رہی ہے، 15,000 کانٹریکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رہیں گے اور جن کی ذمہ داری یو ایس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور یو ایس نے کہا ہے کہ ہم ان کو یہ ان کی مطلب نگرانی یا سیکیورٹی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 15,000 جو کانٹریکٹر ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کی کن کی لوگوں کی تعداد ہے، تو وہ وہاں سے جب افغانستان طالبان کے کنٹرول میں چلا جائے گا تو آپ کس طرح امریکہ جو ہے وہاں پہ کیا پھر ڈرون حملے شروع ہو جائیں گے؟ کیا آپ کا تجزیہ ہوگا اس پہ؟ دیکھیں، میں نے اسی کا تذکرہ پہلے کیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو بطور انٹرپریٹر یا کسی بھی اور حیثیت پہ بطور کانٹریکٹر امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے. اور ایون کیپٹل ہل پر امریکی کانگریس اور سینٹ میں بھی اس قسم کی بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے جس قسم کے خدشات پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے امریکہ پاکستان سے اور خطے کے دوسرے ممالک سے یہ بات چیت کر رہا ہے کہ فوجی اڈے مل جائیں اور کسی طرح سے پریزنس اپنی وہاں برقرار رکھی جا سکے اس خطے میں، تاکہ وہ صورتحال جو پہلی افغان جنگ کے بعد پیدا ہوئی تھی، جس میں امریکہ نے بالکل ابینڈن کر دیا تھا افغانستان کو اور ہاتھ جھاڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے، اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو. جو گینز جس طرح سے امریکہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اگرچہ وہ ڈیبیٹیبل ہے کہ واقعی وہ گینز ہیں یا نہیں اور کتنے سسٹینیبل ہیں، کم از کم ان پر مزید بلڈ کیا جا سکے. اور اگر دوبارہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انہیں جو ہے وہ 0.0 سے سٹارٹ نہ کرنا پڑے.
لیکن ابھی تک جو اندازہ ہوتا ہے انہیں اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ان لوگوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہے گی. لیکن اسی لیے امریکہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک ایسا گروپ اس ریجن میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں پاکستان بھی ہو, افغانستان بھی ہو, ترکی بھی ہو, روس بھی ہو, چائنا بھی ہو, تاکہ یہ خطے کے جو تمام ممالک ہیں ان کے سٹیٹس افغانستان میں اس طرح سے انوالو ہو جائیں ملٹری یا نان ملٹری, خاص طور پر معیشت کے حوالے سے, جس کے بعد افغانستان میں امن قائم رکھنا ان کی مجبوری ہو جائے. لیکن اگین اس میں بھی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک کے آپس میں جو معاملات ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے اور ہسٹوریکل کانفلکٹ موجود ہیں کہ کیا ان کو اوور کم کر کے یہ صرف افغانستان کے معاملے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. امید کی جا سکتی ہے, لیکن اس حوالے سے مجھے ذاتی طور پر کوئی خاص اتنی صورتحال, جیسے میں نے کہا, کہ امید افزا نہیں لگتی. لیکن بہرحال کوششیں جاری ہیں. اس وقت صورتحال افغانستان کے حوالے سے بڑی فلکس میں ہے, اور کوئی بھی امریکہ کے اندر یا امریکہ کے باہر اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایک ایسا جام جم ہے جس میں وہ فیوچر کا دیکھ سکتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات شاید حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی.